بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فلا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا فإن الله يحب المحسنين۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جتنی باتوں کا حکم دیا ہے اور جن کاموں سے روکا اور منع فرمایا ہے، جن چیزوں کو طیب اور حلال قرار دیا ہے اور جن چیزوں کو خبیث اور حرام قرار دیا ہے، ان سب میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم سب سے بڑھ کر ہے اور سب سے زیادہ ہے۔ بندوں کی عقلیں، بندوں کی معلومات اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اتنی بھی نہیں ہیں جتنا کہ سمندر کے پانی کے مقابلے میں چڑیا کے چونچ کا پانی ہو سکتا ہے۔ کوئی نسبت نہیں ہے بندے کے علم کو اللہ تعالیٰ کے علم سے۔ اللہ علیم ہے، خبیر ہے، ہر چیز کا خالق ہے، اور خالق اس چیز کی حقیقت کو جتنا جانتا ہے کوئی دوسرا نہیں جان سکتا۔ اس لیے جن چیزوں کو اللہ حلال کرتا ہے اس کے فائدوں کو اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا، اور جن چیزوں کو اللہ تعالی حرام کرتا ہے ان کی خباثت کو، گندگی کو، شناعت کو اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا۔ اس لیے اللہ نے اپنے علم محیط سے اور اپنے علم وسیع سے اور چیزوں کی حقیقت پر نظر سے بعض چیزوں کو بندوں کے لیے حلال فرمایا ہے، بعض چیزوں کو حرام فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے چچا کی بیٹی سے نکاح کو حلال کیا ہے، لیکن اپنے باپ کی بیٹی سے نکاح کو حرام کر دیا ہے۔ حقیقی بہن سے نکاح نہیں کر سکتے، چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، ماموں زاد، بہنوں سے نکاح کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ بھی ہمارے باپ کے بھائیوں کے بچے ہیں، وہ بھی ہمارے ماں کے بھائی کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، کر سکتے ہیں۔ کیوں اس سے نہیں کر سکتے؟ کیوں اس سے کر سکتے؟ یہ کیوں کا جواب عقل تو دیتی ہے جتنا بھی دے سکتی ہے، پر ہم اس عقل کے جواب کو قبول کریں نہ کریں ہمیں اختیار ہے۔ عقلی جواب کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کا جواب اصلی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو حلال کیا ہے، اس کو حرام کیا۔ ایک خاتون آئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور علیہ السلام نے بہت بڑی حکمتوں اور مصلحتوں کے تحت اپنے نکاح میں لیا تھا۔ اس بارے میں دو تین باتیں تو سب لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت کم سنی میں ان کا نکاح ہوا ہے، 6 برس کی عمر میں نکاح ہوا ہے، 9 برس کی عمر میں بیاہ ہوا ہے یعنی رخصتی ہوئی ہے، اور 18 برس کی عمر میں بیوہ ہو گئی حضور علیہ السلام کے وصال کی وجہ سے۔ یہ باتیں صحیح بخاری کی روایتوں کے مطابق بالکل صحیح ہیں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ جو لوگ خواہ مخواہ 18-19 کی کھینچتان کر رہے ہیں یہ مرعوب دماغ ہیں اور شکست خوردہ لوگ ہیں جو جواب نہیں دے سکتے ہیں تو حقیقتوں کو بدل دیتے ہیں۔ ان کو جواب دینا چاہیے تھا، جواب سے شرما کر حقیقتوں کو بدل دیا اور جھوٹ منسوب کر دیا۔ سچی بات یہ ہے کہ جب حضرت
حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا تو ان کی عمر جو ہے وہ صرف 6 برس کی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں اور اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں، 6 برس کی تھی۔ پھر جب رخصتی ہوئی تو وہ 9 سال کی تھی، اور جب بیوہ ہوئی تو 18 سال کی تھی۔ اور چونکہ نبی کی بیوی سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، اس کے بعد 50 سال بیوگی کے ساتھ زندہ رہی اور پوری عفت و پاک دامنی کے ساتھ مسلمانوں کی استاذ بن کر رہی، مسلمانوں کی مصلحہ بن کر رہی، اور مسلمانوں کے لیے امیدوں کا مرکز بن کر کے رہی، علم کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ان سے نکاح کا خود ارادہ کبھی نہیں فرمایا، خود سے کبھی نہیں سوچا تھا حضور علیہ السلام نے۔ حضرت علیہ السلام جب جوان تھے اور جب آپ کو نکاح کرنے کی ضرورت تھی، جب جوانی کی جولانیاں آدمی کو بہت کچھ سکھاتی ہیں، عقل اور خرد قابو سے باہر ہو جاتے ہیں، اس زمانے میں تو ایک اپنے سے بھی 15 سال بڑی خاتون سے نکاح فرمایا، جو 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی تھی، جن کو اولاد تھی اپنے پچھلے شوہر سے، ان سے نکاح فرمایا حضور علیہ السلام نے۔ کیا دیکھ کے کیا؟ صرف اس لیے کہ پورے مکے میں سب سے زیادہ پاک باز تھی، توحید پسند تھی، ہر قسم کے رجس اور شرک سے دور رہتی تھی۔ اس پاک بازی کی وجہ سے زمانے کے لوگوں نے ان کو طاہرہ کا خطاب دیا، عمل اور علم اور اخلاق کے اعتبار سے پاک تھی بالکل۔ تو ایک پاک کو پاک کی ضرورت تھی، اس لیے حضور علیہ السلام نے اس پورے سماج میں سے اس 2 مرتبہ بیوہ ہو جانے والی بوڑھی عورت، 40 برس کی عورت کو پسند فرمایا، صرف ان کی طہارت کی وجہ سے کہ میں طاہر ہوں اور میرا جوڑا بھی طاہرہ ہونا چاہیے، اس لیے حضور علیہ السلام نے ان سے نکاح فرمایا۔ اور ان سے نکاح کرنے کے بعد نکاح کی کوئی ہوس آپ کے دل میں اور نہیں ہوئی، جبکہ عرب 2-2 4-4 5-5 نکاح بآسانی کر لیتے تھے، رواج تھا، عام رواج تھا، لیکن حضور اسی ایک نکاح پہ قائم تھے، یہی ایک نکاح فرما، اور اسی نکاح سے اولاد ہوئی، انہی سے آپ کی بیٹیاں اور بچے پیدا ہوئے، بیٹے پیدا ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، کیونکہ حضور علیہ السلام اس عمر میں بھی سوشل ورک اور سماجی خدمات میں اتنے مشغول تھے، انسانیت کا اتنا دھیان اور فکر آپ کو لگا ہوا تھا کہ آپ کو شادیاں کرنے کا شوق نہیں ہوا کہ شادیاں کریں اور موج مستی کریں، بلکہ سینے میں جو حساس دل تھا وہ مکے کے ایک ایک محتاج کے لیے پریشان تھا، ایک ایک یتیم کے لیے تڑپتا تھا، ایک ایک بیوہ کے لیے فکر کرتے تھے، مقروضوں کے لیے جن کے اوپر لوگوں نے کچھ الزامات لگا دیے ہیں اور کچھ پیسوں کا تاوان لگا دیا ہے اور بیچارہ ادا نہیں کر سکتا، تو حضور علیہ السلام تحمل الکل بن کر، یعنی اس کے بوجھ کو اپنے سر پہ لے کر اس کی ادائیگی کی فکر اور اس کی فکر، یہ پورا ویلفیئر سوشل ورک 25 سال کی عمر سے 40 سال کی عمر تک 15 برس کنٹینیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے۔ اسی انسانی خدمت کے جذبے نے کبھی آپ کو اس کا دھیان بھی نہیں دیا کہ ایک اور نکاح کریں، ایک اور شادی کریں، جبکہ عرب کے معاشرے میں کوئی بری بات نہیں تھی، ہر ایک کے پاس 2 4 5 گھر تھے، آپ بھی کر لے سکتے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، لیکن دھیان ہی نہیں، دھیان اللہ کے بندوں پر تھا، دھیان اللہ کے بندوں کی صلاح و فلاح پر تھا۔ جب تک نبی نہیں بنائے گئے تب تک ان لوگوں کی دنیا درست کرتے رہے، اور جب نبی بنائے گئے تو ان کی دنیا آخرت دونوں کی فکر میں لگ گئے۔ تو اتنا مصروف آدمی، اس کو عیش و عشرت کی کیا سوجے گی بھائی؟ جس کے دل میں، جس کے سینے میں ایک حساس دل ہو اور جو غمگین ذہن رکھتا ہو، وہ کیا دنیا میں ان چیزوں کی طرف دھیان دے گا؟ ایک بات، اب آپ 40 برس کے ہو گئے، ابھی تک آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور آپ کی عمر جب 50 سال کی تھی تب حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا اور حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ 25 برس رفاقت رہی اور 25 برس میں اولاد ہوئی، اولاد بڑی ہوئی، خود حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کے نکاح بھی کر دیے تھے،
کیونکہ رواج تھا، کلچر تھا، چھوٹی بچیوں کا نکاح کیا جاتا تھا، اسی کو عزت و فخر سمجھا جاتا تھا، اس لیے حضور علیہ السلام نے بھی اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح کر دیا تھا اس سے پہلے ہی۔ ایک کا تو ہو گیا تھا، باقاعدہ رخصتی بھی ہو گئی تھی، اور 2 اور کو ابو لہب کے بیٹوں سے، چچا کے بچوں سے نکاح کر دیا تھا۔ لیکن جب حضور علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ابو لہب کے بچوں نے اس وقت میں آ کر اپنے باپ کے حکم سے حضور کی بیٹیوں کو طلاق دے دی تھی، لیکن نکاح کر دیا تھا اسی عمر میں حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کا۔ پھر جب حضرت خدیجہ وفات پا گئی تو بچیاں بے سہارا ہو گئیں گھر میں۔ ایک بیٹی سسرال میں تھی، 3 بیٹیاں گھر میں تھیں، چھوٹے بچے انتقال کر گئے تھے، کوئی نرینہ بچے بڑے نہیں ہوئے حضور کے، تو اب یہ 3 بیٹیاں گھر میں تھیں۔ جوان بچیوں کو گھر میں رکھ کر کے امت کے غم میں اور فکر میں پھرتے رہنے پر یہ ایک اور غم کہ بچیوں کی حفاظت کیسے ہو۔ بچیوں کی حفاظت تو بہت اہم مسئلہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کی رشتہ دار بھی تھیں اور بہت سمجھدار خاتون تھی مکے کی، انہوں نے آ کر خود سے مشورہ دیا، اپنے سے مشورہ دیا اور کہا کہ 2 عورتیں میرے ذہن میں ہیں، ایک باکرہ ہے اور ایک بیوہ ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ دونوں سے شادی کر لیجیے۔ جو بیوہ ہے وہ اس لیے کہ ان کی عمر زیادہ ہے، بال بچوں کو سنبھالنے کے لیے آپ کے گھر میں اس وقت حضرت خدیجہ کے بعد ایک بڑی خاتون کی ضرورت ہے۔ 60 برس کی حضرت سودا سے حضور علیہ السلام نے نکاح فرمایا، دوسرا نکاح 60 برس کی بیوہ سے نکاح فرمایا۔ پہلا بھی بیوہ سے کیا تھا، دوسرا بھی بیوہ سے کیا، اور دوسری کا مشورہ بھی انہوں نے دیا کہ اور دوسری لڑکی وہ صدیق کی بیٹی ہے، اس کو بھی آپ نکاح کر لیجئے، اس کو بھی اپنے گھر میں رکھ لیجئے، بیوی بنا لیجئے۔ یہ 2 میرے مشورے ہیں آپ کے۔ تو حضور علیہ السلام کو پہلا مشورہ پسند آیا اور آپ نے فرمایا کہ ہاں بھائی یہ ٹھیک ہے، ایک معمر عورت ہوگی، تجربے کار ہوگی، تو گھر میں بچیاں ہیں، ان کی ماں کی طرح رہے گی، انہیں دیکھے گی، بھالے گی، ان کا خیال کرے گی، یہ ضرورت ہے۔ یہ نکاح تو فوراً کر لیا آپ نے۔ اور حضرت عائشہ کے بارے میں حضور علیہ السلام کو ابھی فوری طور پر کچھ خلجان تھا، اور حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ رشتہ تو یہ بھی عمدہ ہے اور بڑھیا ہے، لیکن تم اس سلسلے میں معلوم کرو ان کے والدین کا کیا خیال ہے، والدین کا خیال معلوم کرو۔ اللہ کی طرف سے حضور علیہ السلام کو بشارت دی گئی کہ صدیق کی بیٹی سے آپ کا نکاح ہوگا، یہ بشارت دی گئی اللہ کی طرف سے۔ اس بشارت نے آپ کے دل میں اس خیال کو اور پختہ کر دیا، حضرت خولہ کے مشورے کو اور پختہ کر دیا حضور علیہ السلام کے دل میں کہ یہ اللہ بھی چاہتے ہیں۔ پھر جب صدیق اکبر کے پاس جا کر حضرت خولہ نے کہا کہ میں پیغام لائی ہوں اللہ کے نبی کا آپ کے بیٹی کے واسطے، تو یہ حضرت ابو بکر اور ان کی اہلیہ محترمہ کے لیے ایک عید کا دن تھا، ایک خوشی و مسرت کی گھڑی تھی۔ لیکن صدیق اکبر کو 2 خلجان تھے، ایک یہ کہ اس بیٹی کا نکاح اس سے پہلے انہوں نے مطعم بن عدی کے بیٹے سے کر دیا تھا، پہلے رشتہ ہو چکا تھا، مکے میں ایک سردار کی بیٹے سے رشتہ ہو چکا تھا۔ اس لیے صدیق نے فرمایا کہ بھائی آلریڈی یہ رشتہ ہو چکا ہے، اس لیے ان لوگوں کے نہ بولنے تک میں دوسرا رشتہ نہیں کر سکتا، دوسری جگہ بات نہیں کر سکتا، چاہے میرے نبی ہی کیوں نہ ہو، چاہے میرے دوست ہی کیوں نہ ہو، لیکن زبان بھی تو کوئی چیز ہے، ایک سے وعدہ ہو چکا ہے، لہذا ان سے پہلے پوچھوں گا، اگر وہ لوگ راضی ہیں تو زبان دے چکا ہوں، ان کے پاس ہی کر دوں گا، اور اگر ان کی رائے بدل گئی تو میرے لیے سنہری موقع ہے کہ میں اپنے نبی کے لیے اس کو طے کروں گا۔ تو وہ گئے اور ان سے کہا بھائی رشتے کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ تو اس نے فوراً اپنی بیوی سے پوچھا کہ بولو جی کیا خیال ہے؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ ابو بکر نے اپنا دین بدل کر بے دین ہو گیا ہے، اس لیے اس گھر سے ہم کو بچی نہیں لانا ہے۔ تو کہا دیکھو کیا کہہ رہی ہے؟ تو کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے بالکل، میں یہ دین تو نہیں چھوڑوں گا، اور آپ کو نہیں پسند ہے تو جانے دیجئے، رشتہ ختم کیجیے۔ حضرت ابو بکر بھی دل میں یہی چاہ رہے تھے کہ ادھر سے ہی ختم ہو جائے تو اچھا ہے،
میرے لیے اور بڑی عزت کی بات ہو جائے گی۔ چنانچہ ختم کر دیا۔ بہت خوش آئے وہاں سے کہ ایک مسئلہ تو حل ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ انہوں نے یہ رکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منہ بولا بھائی بنایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ ابو بکر تم میرے بھائی ہو، تو وہ میرے منہ بولے بھائی ہیں، بھتیجی سے کیسے نکاح کر سکتے ہیں؟ میری بیٹی تو ان کی بھتیجی ہوگی، تو اس سے کیسے نکاح کر سکتے ہیں؟ تو یہ اشکال ہے۔ تب حضور علیہ السلام نے فرمایا منہ بولے بیٹا ہو، بھائی ہو، رشتہ کوئی سا بھی ہو، بنا تو سکتے ہیں آپ منہ بولا رشتہ، لیکن منہ بولا رشتہ حقیقی رشتہ کبھی نہیں بن سکتا۔ زید ابن حارثہ کو حضور نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا، لوگ زید ابن محمد کہتے تھے، وہی نازل ہوئی کہ ایسا مت کہو، اس کے باپ کا بیٹا ہے وہ، اب اس کے باپ کا ہی نام لیا کرو، نبی کا نام مت لگاؤ اس کے باپ کے ساتھ۔ یہ بہت بڑی خیانت ہے اور بہت بڑا جرم و گناہ ہے۔ چنانچہ حضور نے منع کر دیا، کوئی بھی زید ابن محمد نہ کہے، زید ابن حارثہ کہے، ان کے ابا کے نام سے موصوف کرے، کیونکہ باپ کا نام بدلنے سے بڑا گناہ کچھ، سب سے بڑا گناہ ہے باپ کا نام بدلنا، اس لیے ان کے باپ کے نام ہی سے ان کو یاد کیا جائے۔ لیکن حضور نے بیٹا بنا کے رکھا، عمر بھر ساری زندگی بیٹا بنا کے رکھا، ان کے بچوں کو اپنے پوتروں کی طرح پرورش کی، وہ پالا حضور علیہ السلام نے۔ مگر یہ ہے کہ رشتہ تو نہیں بنے گا، یہ صرف منہ بولی بات ہے، خیر خواہی ہے، محبتیں ہیں اور کچھ نہیں، شرعی رشتہ نہیں بنے گا۔ شرعی رشتہ وہی ہے جو اللہ نے بنایا ہے، اور دوسرا کوئی شرعی رشتہ نہیں بنے گا۔ تو حضرت ابو بکر کا یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ جب یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا تو وہ خوشی سے راضی ہو گئے، اور انہوں نے خود حضور علیہ السلام کو اپنے گھر میں بلا کر خود ہی ان کا نکاح پڑھ کے بیعہ دیا اور نکاح کر دیا۔ یہ پوری تفصیل جس کے ذہن میں ہوگی وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ وہ دور ہے جس دور میں لوگ نبی کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں پکڑنے کے لیے گھور گھور کے دیکھ رہے تھے، لیکن پکڑ نہیں پا رہے تھے۔ اگر اس وقت کے سماج میں یہ کوئی بری بات ہوتی تو اس کو تو لے کے پورا مکہ سر پہ اٹھا سکتے تھے، اور اس کو تو لے کے حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کو داغدار کر سکتے تھے وہ لوگ۔ لیکن ان لوگوں کو پتا تھا کہ یہ تو کوئی غلط بات ہوئی ہی نہیں، وہ تو خیال بھی نہیں گیا کسی کا، کسی کو دھیان بھی نہیں گیا، کیونکہ اس زمانے کے سماج میں اسی عمر میں بچیاں بیاہی جاتی تھیں۔ یہ اور بات ہے کہ حضور علیہ السلام نے جتنے نکاح فرمائے اس کے علاوہ سب بیوگان سے کیے، وہ اس وجہ سے کیے کہ اس وقت کے سماج میں بیوہ کے نکاح کو معیوب سمجھا جاتا تھا۔ انسانیت پر رحم کھاتے ہوئے حضور علیہ السلام نے بیواؤں سے نکاح کر کے سب کو ہمت دلائی کہ بھائی بیواؤں کو بیکار مت چھوڑو، ان سے نکاح کرو، ان سے بھی نکاح کرو۔ لیکن اگر باقرہ تو جو ہے وہ 6 برس کی عمر میں نکاح ہونا عرب کے کلچر میں کوئی غلط بات نہیں تھی، وہ تو رواج تھا، ریگولر چیز تھی، وہ ہوتی ہی تھی، اس پہ کسی کو تعجب تھا نہ اعتراض تھا۔ اگر اعتراض ہوتا، یہی ایک مسئلے کو لے کر ہمارے نبی کے مشن ہی کو روک دیتے لوگ، دنیا سر پہ اٹھا لیتے، لیکن وہ جانتے تھے کہ اس کا کوئی وزن نہیں ہے، یہ کوئی اعتراض بن ہی نہیں سکتا، یہ کیسے اعتراض بن سکے گا؟ اس لیے یہ بات بھی ذہن میں ہم کو رکھنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ عرب جو غذا کھاتے، یعنی اونٹ کا دودھ پیتے اور کھجوریں کھا کر جیتے تھے، بس یہی ان کی غذا تھی۔ یہ وہ غذا ہے جس کی وجہ سے کم سنی میں بچیاں بالغ ہو جاتی اور نکاح کے قابل ہو جاتی تھی۔ اس زمانے میں یہی تھا، آج بھی وہاں کی قوت و طاقت ہی، لیکن اب تو وہ کیڈبری کھانے لگے ہیں، اس لیے ان کی طاقتیں نہیں رہی ویسی۔ پہلے جب اونٹ کا دودھ پیتے تھے اور کھجور کھاتے تھے تو ان کی طاقت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تھا، بہت طاقتور لوگ ہوتے تھے وہ لوگ۔ یہ غذا ہی کچھ ایسی اللہ نے بنائی، اور گرم علاقوں میں رہتے تھے، تو وہ بات عربوں میں کبھی تعجب کی نہیں رہی۔ یہ تو صرف گزشتہ 200 سال کے دوران بعض عیسائیوں نے خام خواہی مسئلہ بنایا، ایشو بنایا، خام خواہی بنایا۔ حالانکہ خود عیسائیوں کے اپنے عقیدے کے مطابق ہم تو حضرت مریم کو کنواری کہتے ہیں، کنواری مریم، حضرت مریم کنواری ہیں، ان کا کسی سے نکاح نہیں ہوا،
جو بیٹا ہوا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تو وہ اللہ کی قدرت سے ہوئے، اللہ کے معجزے کے طور پر ہوئے کہ اللہ نے قدرتاً ایک اعجاز دکھایا کہ میں ایسا بھی کر سکتا ہوں کہ نکاح نہ ہو پھر بھی اولاد پیدا کر سکتا ہوں۔ اور اس سے پہلے میں نے آدم کو نہ ماں نہ باپ دونوں بھی نہیں تھے تو پیدا کیا تھا، ان کے باپ نہیں تو پیدا کیا، تعجب کی کیا بات ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی پیدائش کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی جیسی ہے، بے ماں باپ ان کو پیدا کیا اور بے باپ ان کو پیدا کیا، تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ، ہم کنواری سمجھتے ہیں مریم کو، لیکن عیسائیوں کے ایک فرقے کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مریم کنواری نہیں ہے، بلکہ جوزف نامی ایک شخص سے نکاح ہوا تھا حضرت مریم کا، اور حضرت عیسیٰ کے وہ ابا ہیں۔ نعوذ باللہ، ہم نہیں مانتے لیکن عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت یہ نکاح ہوا ہے اس وقت میں جوزف کی عمر جو تھی وہ 99 برس کی تھی، اور حضرت مریم کی جو عمر تھی وہ 7 برس کی تھی۔ تو ان کو بھی اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں، اس لیے کہ ان کے عقیدے کے مطابق، ہمارا تو نہیں ہے، ان کے عقیدے کے مطابق حضرت مریم کا نکاح ہوا ہے۔ سینٹ میری حضرت مریم ان کا نکاح ہوا ہے ان کے عقیدے میں، ہمارے عقیدے میں نہیں ہوا، ہم تو قرآن کے مطابق ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان کا کوئی نکاح نہیں ہے، جبرائیل نے آ کے روح پھونکی اور اللہ تعالیٰ نے حمل قرار دیا اور بچے پیدا ہو گیا بیٹا۔ لیکن ان کے عقیدے میں نکاح ہوا ہے تو کیسا ہوا ہے؟ ایک 99 برس کا، ایک 7 برس کا۔ تو جب ان کے ہاں ان کے سب سے بڑے بزرگ کا نکاح اس طرح ہوا ہے تو ان کو بھی زبان ہے منہ میں بولنے کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا۔ دوسرے ان کا دیکھا دیکھی، ہمارے ابنائے وطن آج کل یہ لوگ اسی طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں سے بھی مل جائے کوئی بات پیغمبر اسلام کو رسوا کرنے کی تو تحقیق کیے بغیر کہہ دو، پھیلانے میں کیا ہے، پھیلا دو، جو بدنامی تو ہو ہی جائے گی، چاہے سچ ہو چاہے غلط، اس سے ان کو کیا مطلب ہے۔ تو ان کو مل گئی یہ بات، ان لوگوں نے ایسی چلا دی، اور چلانے کا سبب بھی اللہ ہماری قوم کو ہدایت دے، بنے ہیں مسلمان ہی، مسلمان ایک حماقت نہ کرتے اور قرآن کے مطابق عمل کرتے تو یہ ان کی زبان پر نہ آتا۔ ان لوگوں کی زبان پر اتنی بری بات لانے کا سبب بنے مسلمان، ڈبیٹ میں مسلمان سبب بنے، اور مسلمانوں کی بیہودہ گفتگو کا جواب میں یہ بات سامنے آئی۔ اسی لیے قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ جو لوگ غیر اللہ کو پوج رہے ہیں ان کے بتوں کو برا مت بولو، کیونکہ اس کے جواب میں وہ تمہارے اللہ کو برا کہہ دیں گے اور تم سبب بن جاؤ گے، گناہ تمہارے سر پہ آئے گا۔ تو کہنے والے نے یہ کہہ دیا کہ بھائی یہاں شیولنگ، وہاں شیولنگ، وہاں شیولنگ، وہاں، ارے ہم کو بھی پھاڑ کے دیکھو تو ہمارے اندر بھی ملے گا۔ یہ بات نہیں بولنے کی تھی مسلمانوں کو، لیکن مسلمان نے یہ بات کہی اور انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم کو پوجو، ہمارے اندر بھی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ہے مسلمانوں کی حماقتیں، اللہ منع کر رہا ہے اور پھر آپ وہ کام کر رہے ہیں، اور جو اللہ نے بتایا تھا وہی رزلٹ آیا، فیسب اللہ عدوا بغیر علم۔ پھر وہ لوگ اللہ رسول کو جہالت سے برا بھلا کہیں گے، گالیاں دیں گے۔ یہ گالی دی گئی ہماری غلطی کی وجہ سے، ہم ان کا احتساب تو کر رہے ہیں۔ قوم کو کون سیدھے رستے پر لائے گا؟ یہ جاہلوں کو کون عقل سکھائے گا؟ بڑے بڑے اچھے شاندار کپڑے پہن کر کے، میک اپ کر کے، بڑے شوقوں سے جا کے ڈبیٹ میں حصہ لیتے ہیں، اور پیٹ چیرو تو الف کا نام بھالا نہیں، اسلام کی تاریخ سے واقف نہیں، دین کے احکام سے واقف نہیں، اور جا کے وہاں بیٹھتے ہیں پیسے کمانے کے واسطے، شہرت کمانے کے واسطے۔ یہ جھوٹے غداروں نے ہمارے دین کو اور رسوا کیا ہے، اور زیادہ ہمارے نبی کو بدنام کیا ہے۔ ان کو کیا پتہ ہے اسلام کیا ہے؟
اور وہ لوگ کسی عالم کو نہیں بلاتے، اس لیے نہیں بلاتے کہ وہ جواب دے گا، ان کو جواب نہیں چاہیے، جواب نہیں دینے والا چاہیے، ان کو جواب دینے والا ان کو نہیں چاہیے، نہیں جواب دینے والا چاہیے۔ تو بہرحال جو بھی ہوا، جو باتیں آئیں سامنے، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی تو نہیں معلوم ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، ہمیں بھی نہیں معلوم۔ اب ان لوگوں نے یہ بات کہی تو ان کو بھی نہیں معلوم، یہ بھی جاہل ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں بغیر علم، جہالت کے ساتھ اللہ کو گالی دیں گے، علم نہیں ہوگا کچھ بھی ان کو، تو ان کو واقعی نہ اللہ کے بارے میں علم ہے نہ رسول اللہ کے بارے میں علم ہے۔ اور اللہ رسول کا علم کیوں ہوگا بھائی، وہ تو ایمان والے ہیں ہی نہیں، لیکن ان کو اپنے دھرم کا، اپنے مذہب کا بھی علم نہیں۔ اس لیے یہ بات جو کہی جا رہی ہے کہ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کے حوالوں کے ساتھ، کہ تاکہ تو کوئی رجوع کر کے وہاں کتاب میں دیکھ سکے، ریفرنس کے ساتھ، یہ بات علماء نے سامنے لا دی ہے کہ جس وقت ہندوؤں کے سب سے بڑے بزرگ، آج کل ہر زبان پر جس کا نام ہے وہ سری رام کا نام ہے، انہوں نے جب نکاح کیا تھا تو ان کی بیوی سیتا کی عمر 6 برس کی تھی، تو اب کیا اعتراض ہے ان کو حضور علیہ السلام پر؟ ان کو کیا اعتراض ہے؟ اور ہندوؤں میں کل تک ایسا ہوتا تھا، چند برس پہلے ہندوستان کی آزاد حکومت بن جانے کے بعد بھی یو پی، بہار، بنگال میں کم سن بچیوں کی، نابالغ بچیوں کی شادیاں ہوتی رہتی تھی، اخباروں میں آتا رہتا تھا، اور اس کو خود حکومت نے تسلیم کیا ہے کہ ہمارے کلچر میں کچھ سالوں پہلے تک ایسا ہی تھا۔ اب کاہے کو نبی کو اچھا انہوں نے تو کیا، ہمارے لوگ بھی اتنے شرمندہ ہیں کہ بھئی کتنا ہم کو رسوا ہونا پڑ رہا۔ ارے تم کو رسوا ہونا پڑ رہا ہے، تمہاری وجہ سے تمہارے نبی کو رسوا ہونا پڑ رہا ہے۔ اگر تم علم والے ہوتے، اپنے نبی کی سیرت جاننے والے ہوتے، اپنے نبی سے سچی عقیدت رکھنے والے ہوتے، تمہارے دلوں میں خلجان نہ ہوتا، تمہارے دلوں کے اندر ڈاؤٹس کانٹے بن کر چبھ نہ رہے ہوتے، تو تم اپنے نبی کے بارے میں مطمئن ہوتے، تمہارا سر فخر سے بلند ہوتا۔ تم کاہے کو شرما رہے ہو؟ اسی لیے شرما رہے ہو، جانتے نہیں ہمارا نبی کون ہے، جانتے نہیں کتنا پاک باز ہے، جانتے نہیں کتنا طاہر و مطہر ہے، جانتے نہیں کہ اس کے جذبات کی پاکیزگی کی اس انسانیت کی تاریخ میں دوسری مثال نہیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کتنے پیارے اور کتنے عمدہ اخلاق والے۔ آپ سمجھتے ہیں ہاں ہر کوئی اپنے بڑوں کو اچھا ہی سمجھتا ہے، ہر کوئی سمجھتا ہوگا، سمجھنے دو، یہاں نہ سمجھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ آپ کو تو سمجھنا ہی سمجھنا ہے، دنیا کے ہر انسان کو ماننا ہے، اور جتنے دنیا میں انصاف پرست اسکالرس ہوئے ہیں یا عوام ہوئے ہیں، سب نے مانا ہے، اور سب نے ہی ان کی اہمیت کو جانا ہے اور ان کی بلند اخلاقیوں کو سمجھا ہے۔ کتنے ہندو ہیں جو اردو زبان اچھی طرح جانتے تھے، اور جس زمانے میں فارسی زبان اچھی طرح جانتے تھے، تو انہوں نے ادیب ہونے کی حیثیت سے حضور علیہ السلام کی شان میں نعتیں کہی ہیں، منقبتیں کہی ہیں۔ ان کی غرض کچھ ہوگی، اللہ بہتر جانے، لیکن جو کچھ انہوں نے کہا ہے سچائیوں کی بنیاد پہ کہا ہے۔ ان کا مطالعہ، گاندھی ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے گئے، جو اس ملک کے بہت بڑے عالم دین تھے، ندوۃ العلماء کے بانی، اور حجاز مقدس میں مکہ مکرمہ میں مدرسہ سولتیہ کے بانی حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں اس ملک میں۔ ان کے پاس گاندھی گئے تو گاندھی نے ان کے سامنے اسلام کی خوبیاں بیان کی، اور بہت مطالعہ تھا، بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، اسلام بھی خوب جانتا تھا وہ۔ اس نے اسلام کی خوبیاں بیان کی اور پیغمبر اسلام کی خوبیاں بیان کی۔ حضرت نے سب سن کر فرمایا کہ بھئی یہ تو خوبیاں ہیں، میں آپ سے خرابیاں سننا چاہتا ہوں کہ اسلام میں کیا خرابی ہے، یہ سننا چاہتا ہوں آپ سے۔ خوبیاں تو خیر میں بھی جانتا ہوں، مسلمان ہوں، خرابی بتائیے کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ نہیں مولانا، اسلام میں تو بڑی خوبیاں ہیں، اسلام خرابیوں سے پاک دین کا نام ہے، اور ایسا ہے ویسا ہے۔
تو حضرت نے فرمایا نہیں کچھ ہے خرابی اس کے اندر، کوئی نہ کوئی تو ہوگی۔ اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں جانتا کوئی خرابی ایسی۔ تو فرمایا وہ خرابی بتاؤ جس کی وجہ سے آپ اسلام میں نہیں آنا چاہ رہے ہیں، اور اگر وہ بات سچی ہے جو آپ بول رہے ہیں تو آپ کو اسلام میں ہونا چاہیے تھا، آپ اسلام میں کیوں نہیں ہیں؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کوئی عیب نہیں، اسلام بالکل سچا اچھا مذہب ہے، تو اس میں تو آپ کو رہنا چاہیے نا، تو پھر آپ اس میں کیوں نہیں ہیں؟ نہیں ہے تو کوئی رکاوٹ ہے، وہ سننا چاہتا ہوں کہ کیا ہے۔ تب اس کو بغلے جھانکنا پڑا، اور ایک عالم دین کے کوئی جواب نہیں دے سکا، اور اس نے یہ کہا مولانا یہ تو اپنے اپنے خیالات اور اپنے اپنے من کی بات ہے، باقی علم میرا یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے سچا مذہب اچھا مذہب اسلام۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسی گاندھی نے جب ہندوستان کی پہلی آزاد مملکت بنی اور اس کی پارلیمنٹ بنی، اور انگریزوں کی غلامی سے ملک باہر نکل کر آزاد ملک کی حیثیت سے پہلی پارلیمنٹ بنایا، تو بابائے قوم ہونے کی حیثیت سے انہوں نے جو میسج پہلی حکومت کو دیا وہ یہ دیا کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ ملک ترقی کرے اور یہ ملک بہت اچھی طریقے سے چلے، شہری خوش ہوں اور دنیا میں اس کی عزت ہو اور مقابلہ ہو، تو میں آپ لوگوں کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی حکومت کرے وہ ابو بکر اور عمر کے طریقے پر کرے۔ اب یہ ریکارڈ ہے نا، اس کو کیوں نہیں لاتے منظر پر؟ اسے تو دبا دیا گیا، دفنا دیا گیا، مگر تاریخ میں سے بھلایا نہیں جا سکتا۔ بابائے قوم ہونے کی حیثیت سے پورے ملک کے ہندوستانیوں کے رہنما، سیاسی رہنما کی حیثیت سے اس شخص نے اس ملک کی پہلی پارلیمنٹ کو ہدایت دی کہ اگر کامیاب حکومت کرنا چاہتے ہو تو ابو بکر و عمر کو اسوہ بناؤ اور اس کے مطابق کام کرو۔ مگر جب ابو بکر و عمر اور اس کے نبی اور ان کے خدا ہی سے دشمنی دلوں میں بھری ہوئی ہو تو کیا فائدہ اٹھائیں گے اور کیا ان کی نقل کر سکیں گے؟ تو خیر، میں آپ کو یہ بات بتا رہا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کے بارے میں ہیر پھیر کی کوئی ضرورت نہیں، جو ہوا صحیح ہوا، اچھا ہوا، وہی ہوا جو ہر قوم اور ہر مذہب کے پیشواؤں نے کیا ہے، کچھ بھی اس کے اندر غلط نہیں ہوا، اس میں ہمیں کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے ظلم کہنا، اسے زیادتی کہنا آپ کے اپنے زمانے کے حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہر زمانے کے حالات پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، یہ آپ کے اپنے زمانے کے حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آج کا دور، آج کی غذائیں، آج کی زندگی، آج کی صحتیں، آج کے ہیلتھ پرابلمز آج کے ہیں، وہ اس کی بنیاد پر آپ قوانین بناتے ہیں، لیکن یہ اس وقت میں نہیں تھے، نہ ہندوؤں میں، نہ عیسائیوں میں، اور کہیں بھی۔ اور آج بھی علماء فرماتے ہیں امریکہ کے کئی اسٹیٹس کے قانون میں 13 سال کی عمر میں، 12 سال کی عمر میں لڑکیوں کو شادی کرنے کی اجازت ہے، اور شادیاں نہیں کر کے جو کچھ کر رہے ہیں اس کے لیے تو کوئی حد ہے نہ کوئی مقرر۔ اب تھوڑی دیر جب یہاں رہتا ہوں حیدرآباد میں تو گھر پر ناشتہ کرتا ہوں، ناشتے کے اتنی دیر میں اخبار پہ ایک نظر ڈالتا ہوں کہ کیا چل رہا ہے ملک میں۔ تو جب اخبار کھولو ایک خبر تو ضرور ہوتی ہے کہ فلاں پکڑا گیا کمسن لڑکی کی آبرو ریزی کر کے، فلاں پکڑا گیا، فلاں پکڑا گیا۔ یہ مسلم سماج، اور جو نام پڑھ رہا ہوں نا ڈرتے ڈرتے آگے پڑھتا ہوں کہ کہیں مسلم نام نہ نکل جائے، لیکن کیا کریں بد نصیبی کو کہ وہ نام مسلمانوں کے نکلتے ہیں۔ آج بھی 2 مسلم نام اخبار میں ہیں جنہوں نے اپنے پڑوس کی ایک بچی کو پٹا کر کے ایک بعد دیگرے بدکاری کی اپنے گھر میں لے جا کر، اور نابالغ بچی سے۔ یہ الگ بات ہے کہ بچیاں بھی ایسے کیسی ہو گئی، لیکن صاحب چاہے بچی کی بات ہو چاہے بچے کی بات ہے تو ہمارے نبی کی امت، یہ ایسے کیسے ہو گئے ہیں؟ یہ سماج ہمارا کیسا ہو گیا ہے؟ میں وہی بات بتانے کے لیے آج یہ آیت پڑھا تھا
اور توجہ دلانا چاہتا تھا کہ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا اس میں بڑی حکمت ہے، اور اللہ نے جس چیز کو حرام کیا اس میں بھی بڑی حکمت ہے۔ مسلمانوں کو اللہ کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام مان لینا چاہیے، اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں بنا لینی چاہیے، نہیں تو یہ سماج اور بدتر سے بدتر ہوتا چلا جائے گا۔ رسوائی صرف آپ کی نہیں ہوگی، آپ کے دین کی بھی ہوگی، آپ کے نبی کی بھی ہوگی، آپ کے خدا کی بھی ہوگی، سب کی ہوگی۔ یہ کیا خواہشات ہے، یہ کیا جذبات ہے؟ بے حیائی اس کا سبب ہے، گھروں میں بے پردگی اس کا سبب ہے۔ سب بچیاں کھلی عام پھر رہی، جب یہ کھلے عام پھر رہی محلے کی بچیاں، محلے میں بچے بھی ہوتے ہیں تو آگ پانی کیسے اکٹھا ہو سکتے ہیں؟ یعنی اس سے آگ دلوں میں لگے گی، یہ برداشت نہیں ہو سکے گا، اور جب وہ آگ بھڑکے گی تو وہ حلال و حرام کی تمیز سے محروم ہو جائیں گے، پھر نہیں دیکھیں گے کیا حلال ہے کیا حرام۔ اس لیے سب سے بڑا سبب بے پردگی کا سبب، بے پردگی کا سبب ہے، اور اس بے پردگی کے نتیجے میں اور بے پردگی کے بعد لباس عریانی، ایسا لباس یا تو کم سے کم ہوتا ہے جسم کے اوپر، یا پھر اتنا چست اور فٹ ہوتا ہے کہ ہونا نہ ہونا برابر ہوتا۔ سب کا شوق یہی ہے، سب کا یہی شوق ہے۔ نمازی حاجی بڑی دین کی باتیں کرنے والے کے گھر کے جا کر بچوں کو دیکھو، بچیوں کو دیکھو، پوتروں پوتریوں کو دیکھو، نواسوں نواسیوں کو دیکھو، سب کا لباس یہی ہوتا جا رہا ہے، سب کا یہی لباس ہوتا جا رہا ہے۔ نہیں پوچھ سکتا دادا کہ بیٹا یہ ایسا کیوں شروع کر دیا تم نے اپنے گھر میں یہ لباس؟ ہم مسلمان ہیں، ہم لوگوں کا یہ لباس نہیں۔ وہ بات جو حضرت عائشہ نے کہی تھی آج نانی کیوں نہیں کہتی؟ وہ بات جو حضرت عائشہ نے فرمائی تھی دادی ماں کیوں نہیں کہتی مسلمانوں کی، اپنے آگے کی نسل سے، اپنے بچوں سے کیوں نہیں کہتی؟ جب حضرت عائشہ کی خدمت میں کچھ عورتیں آئی تھیں جن کے کپڑے ذرا باریک تھے، تو انہیں دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سلام کا جواب دے کے فوراً یہ فرمایا، ان کنتن مسلمات فہؤلاء لباس غیر مسلمات۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم لوگ مسلمان ہو تو میں تم کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو کپڑے پہنے ہوئے یہ مسلمانوں کا لباس نہیں، یہ مسلمانوں کا لباس نہیں، کیونکہ باریک ہے، جسم اور بال اس میں سے جھلک سکتے ہیں، اس لیے لباس مسلمانوں کا نہیں۔ یہ جو حضرت عائشہ کا جملہ ہے ہر مومن ماں کے دل میں ہونا چاہیے، زبان پر ہونا چاہیے، کہ وہ یہ دیکھے اپنے چھوٹوں کے کہ کپڑے اسلام کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کے برخلاف ایک طبقہ تعلیم یافتہ ایسا کھڑا ہو گیا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ لباس کا اور کلچر کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام میں تم جو چاہے پہنو، جو چاہے کھاؤ، جیسے چاہے رہو، جو چاہے کرو، حلال کرو حرام کرو، زنا کرو نشہ کرو، صرف نماز پڑھنا چاہیے اور اللہ کو ایک ماننا چاہیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ دین نبی نہیں لائے تھے، یہ دین لبرل ہے، یہ دین امریکہ کی پیداوار ہے، یہ دین یہود و نصارہ کا اسلام ہے، نبی کا اسلام یہ نہیں ہے۔ نبی کا اسلام وہ ہے جو صدیقہ فرما رہی ہیں ایک عورت کو باریک کپڑے دیکھ کر کے، ان کنتن مسلمات فہذہ لباس غیر مسلمات، اگر تم مسلمان ہو تو سن لو جو کپڑے تم پہنے ہوئے غیر مسلموں کا لباس ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ تو کہتی ہیں کہ کلچر کا اسلام سے تعلق ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کلچر کا اسلام سے کوئی تعلق۔ تو شاید حضرت عائشہ نے غلط سمجھا تھا نبی کے دین کو، اور آپ لوگوں نے صحیح سمجھا تھا، اور حضرت عائشہ نے غلط سمجھا تھا، صحابہ نے غلط سمجھا تھا نبی سے دین کو۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟
جو صحابہ نے سمجھا وہی صحیح ہے. ہم کہاں 1400 برس کے بعد صحیح سمجھنے کے دعوے دار بن کے بیٹھے. جو صحابہ نے سمجھا تھا وہی صحیح. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی ہوئی خاتون نے یہ سوال کیا تھا کہ جب عورتیں ناپاک ہوتی ہیں تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، لیکن بعد میں نماز معاف ہو جاتی ہے، روزہ دہرانا پڑتا ہے، قضا نہیں، رکھ لینا پڑتا ہے، ادا ہی ہوتا ہے. تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ناپاکی میں، روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، پر نمازیں معاف ہو جاتی ہیں اور روزہ رکھنا پڑتا ہے. تو یہ فرق کیوں ہو گیا؟ جب اللہ ہی کی دی ہوئی مجبوری سے نماز بھی نہیں پڑھی تھی اور اللہ نے معاف کر دی ہے تو سمجھ میں آیا، پر روزہ رکھنا پڑتا ہے یہ نہیں سمجھ میں آیا. یہ سوال کسی خاتون نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا. حضرت عائشہ نے فوراً اس کے جواب میں فرمایا احروریۃ انتی، کیا تو باطل فرقے کی عورت ہو گئی ہے؟ کیوں تیرے ذہن میں ایسا سوال آیا؟ ہمیں اللہ کے نبی نے نمازیں نہ دہرانے کی اجازت دی ہے، روزے دہرانے کا حکم دیا ہے، اس لیے یہ دہرانا ہے اور یہ نہیں دہرانا ہے. بس میں نے اس پہ بتایا کہ عقل ساری دنیا کی ایک طرف اور جو اللہ کی وحی ہے وہ ایک طرف. ساری دنیا کی عقل کو اس کام میں فائدے نظر آ رہے ہیں اور اللہ کی وحی میں نقصان ہے، تو ہم مسلمانوں کے لیے اس کام میں کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم مسلمانوں کے لیے اس کام میں نقصان ہی نقصان. اس کو ایمان کہتے ہیں. عقل کا دخل نہیں ہے، عقل اللہ کی بڑی نعمت ہے، یوز کرو، لیکن اللہ کی نقل کو وحی کو سمجھنے کے لیے استعمال کرو. اللہ کی وحی جو کہہ دے، سمجھ میں آئے نہ آئے، صحیح وہ ہے، یہ نہیں ہے جو دنیا کہتی ہے. ہاں عقل کے بھی مطابق ہو جائے تو اور اچھا ہے، ہم کو اطمینان ہو جائے گا کہ بھائی ہاں بھائی یہ بات ایسی ہے ایسی، ماشاء اللہ. چنانچہ کبھی کبھی حضور علیہ السلام نے حکمت بھی بتائی ہے، قرآن میں اللہ نے بھی اپنے حکموں کی حکمت بتائی ہے، لیکن ہمیشہ نہیں بتائی، کبھی کبھی بتائی ہے. اور اس امت کے علماء میں اللہ نے جن لوگوں کو ایمانی بصیرت عطا فرمائی تھی، اسلام کی حقیقت پر عبور عطا فرمایا تھا، جیسے مسند الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اور ایسی عبقری شخصیتیں، ان لوگوں کو بھی اللہ نے اپنے احکام کی علتوں پر ان کا ذہن کھولا تھا. اس لیے ایسے علماء نے مقاصد شریعت پر کتابیں لکھی اور اس میں اللہ کے دین کی مصلحتیں بھی بتائیں کہ دیکھو اس میں یہ فائدہ یہ فائدہ یہ فائدہ یہ فائدہ ہے دنیا کا اور آخرت کا، اس لیے اللہ نے یہ حکم دیا ہے. مگر ہم اس کے پابند نہیں ہیں اور ہم اس کے محتاج نہیں ہیں، اس واسطے کہ ہر بندے کا علم اتنا نہیں ہو سکتا اور ہر بندے کی عقل اتنی نہیں ہو سکتی. تو ہمیں سیدھے سیدھے کہہ دیا گیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. نبی جو تم کو میری طرف سے پہنچا دیں تو لے لینا، اور نبی جس سے تم کو روک دیں تو رک جانا. یہ نہ پوچھنا کہ ایسا کیوں، یہ کیوں پوچھنا ہی نہیں نبی کے سامنے، اسے قبول کر لینا اور عمل کر لینا. اور اتنا اطمینان رکھنا کہ نبی نے جو کہا ہے میری طرف سے کہا ہے، اور میں علیم و خبیر ہوں، میں کچھ غلط نہیں کرتا، میں کچھ غلط نہیں کہتا، سب صحیح کہتا ہوں. اس لیے میرے اوپر بھروسہ کرنا اور نبی کی بتلائی ہوئی بات قبول کر لینا. کتنا آسان کر دیا ہمارے لیے کامیابی کا راستہ، اسلام پر چلنے کا راستہ. لیکن اب ہم وہی لے کے بیٹھے ہیں، نہیں ایسا کیسا ہوتا، میری جو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو کون، تیری سمجھ کیا؟ اللہ فرما رہا ہے، اللہ کے بعد تو کون ہوتا ہے؟ تو یہ سمجھنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. کیوں سمجھنا چاہتے ہو بھائی؟ ماننا بناؤ مزاج. مسلمان ماننے والے کو کہتے ہیں، مسلمان سرنڈر ہو جانے والے کو کہتے ہیں، ایمان مومن ماننے والے کو کہتے ہیں. تو مانو اور اللہ کے سپرد ہو جاؤ، اور جو ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اتنا آسان رستہ ہے، صحابہ اتنی آسانی سے چلے اور 100% کامیاب. یا ہم ہی لوگوں کو ہمارا نفس یا زمانے کے لوگ دشمنان اسلام
ایک ایک شوشہ چھوڑتے جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم وہ شوشہ سنتے ہی ہمارے اندر بھی شبہ پیدا ہو، ارے ہم بات تو صحیح بول رہا نا بھائی انہیں، ارے وہ بات تو صحیح بول رہا نا، اب کیا ایمان ہے تیرا کہ غلط بات کو صحیح بول رہا کہہ رہا ہے؟ کم سے کم ایمان مضبوط ہوتا تو کہتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچ بولنے والا نہیں، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے سچا کوئی نہیں ہے۔ جب اللہ سے سچا کوئی نہیں پر ہم ایمان لائے ہیں اور ایک غیر اللہ اللہ کے خلاف بول رہا ہے تو سچا کون ہے؟ یہ ہے کہ اللہ ہیں، اللہ ہیں تو اللہ کی مان لینا، کم سے کم اتنا تو ایمان ہوتا ہمارا اتنا بھی ایمان نہیں، ہم ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، صحیح بول رہا نا بھائی انہیں، صحیح بول رہا، اب وہ چاہے نپور شرما ہو کہ کون سا شرما ہو، آپ کو بھی صحیح دکھتا ہے۔ میں آپ کو یہاں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، مسلمانوں، تعلیم یافتہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو اب تک بھی اعتراض ہے نبی کے اس نکاح کے اوپر، اب تک بھی اعتراض ہے۔ پڑھے لکھے مسلمانوں کو مسجد بھی جا رہے ہیں، عید بقرعید بھی کر رہے ہیں، لیکن دل میں کانٹا چبھ رہا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ اور یہ ایک نہیں، ایسی دسیوں باتیں دلوں میں پل رہی ہیں، کفر پل رہا ہے، اوپر سے مسلمان ہے، اندر کفر پل رہا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ہمیں دین کا کوئی شعور نہیں، دین کا کوئی علم نہیں، دین سیکھنا نہیں چاہتے، سیرت نبویہ سے واقف ہونا نہیں چاہتے۔ آپ کی زندگی کو کس نے جانا ہے ایک مرتبہ ولادت سے لے کے وفات تک، تفصیل کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھا ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو، اگر ہم اتنے بڑے مجمع کو کھڑا کریں شاید ہی کوئی ایسا نکل جائے جس نے واقعی پڑھا ہو حضور علیہ السلام۔ اکثریت ناواقف و بے خبر ہے، اور بے خبروں کو جو بھی اشکال پیدا ہو جائے کم ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ بتانا چاہا تھا کہ حلال و حرام کے نظام کو سمجھو، اس کی پابندی کرو، اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے، اسی میں ہمارے لیے خیریت ہے۔ لیکن ایک حدیث بیان کرنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام آیا، تو چونکہ میں محسوس کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں کہ مسلمان خود بھی کچھ نہیں جانتے، 0/0 ہیں۔ حضرت عائشہ کے مرتبے اور مقام، صدیق اکبر کے مرتبے اور مقام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے، آپ کے اعمال، آپ کے اخلاق، آپ کے اقدامات عین عقل و انصاف کے مطابق ہوتے ہیں، اس پر یقین ہمارا بھی بنا ہوا نہیں۔ اس لیے میں نے چند موٹی موٹی باتیں بتائیں کہ ہمارے بچوں کے ذہن میں رہیں اور ان کے ذہن سے نکل جائے، کیونکہ یہ بات میڈیا میں پھیل گئی تو اگرچہ کہ حیا کی وجہ سے اپنی زبان پہ تو نہیں لا رہے ہیں، غصہ اسی پر نکال رہے ہیں، لیکن ضمیروں سے پوچھو، من سے پوچھو تو خود کو بھی جواب نہیں معلوم ہے اس کا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو میں نے یہ چند باتیں بتائیں، یہ مصلحتیں ہوتی ہیں حضور علیہ السلام کے نکاح کرنے کی، ہوا کرتی تھی۔ پھر سب سے بڑی مصلحت وہ یہ تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ آپ کی جتنی بیویاں تھیں وہ سب کی سب بڑی عمر کی بیوہ عورتیں تھیں، ان سب کو بھی کسی اسلامی مصلحت سے آپ نے نکاح کیا۔ مثلا حضرت صفیہ سے نکاح اس لیے کیا تھا، آپ کو خیال بھی نہیں گیا تھا، آپ نے حضرت صفیہ کو اپنے مجاہدین میں سے، وہ چونکہ جنگ میں قید ہو کے آئی تھی، اس زمانے کا نظام تمام دنیا میں یہی تھا کہ جو قیدی عورتیں ہوتی ہیں وہ مجاہدین میں بانٹ دی جاتی ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صفیہ اپنے ایک مسلمان مجاہد کو دے دی تھی۔ تو دوسرے مسلمانوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ یہودی سردار کی بیٹی ہے، اگر آپ ایک معمولی آدمی کو دے دیں گے تو وہ لوگوں کے ہاں میسیج رانگ جائے گا اور وہ یہ سوچیں گے کہ کوئی عزت نہیں ہے عزت والوں کی اسلام میں، وہ یہ سوچیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ صفیہ کو آپ اپنے پاس رکھ لیں، اپنی باندھی بنا لیں،
لیکن حضور علیہ السلام باندیاں بنانا پسند نہیں کرتے تھے، تو حضرت صفیہ کو اپنے حصے میں لیا بانٹتے وقت میں، اور پھر حضور نے ان کو آزاد کر دیا اور سفر ہی میں ان سے نکاح فرما لیا حضور علیہ السلام نے۔ اور چونکہ ایک یہودی سردار کی بیٹی تھی، اسی رات میں انہوں نے یہودیوں کے سارے راز فاش کر دیے اور حضور علیہ السلام کو اسلام کے مشن کو آگے بڑھانے اور یہودیوں کی شرارتوں سے اسلام کو بچانے کے لیے رستے کھل گئے۔ یہ مصلحتیں ہوتی تھیں حضور علیہ السلام کی، جس میں بیویاں بڑھانا یا شادیاں کرنا کوئی شوق نہیں تھا حضور علیہ السلام۔ فرصت کہاں تھی اللہ کے نبی کو، اتنی فرصت کہاں تھی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، یہ مکے کے سردار ابو سفیان کی بیٹی تھی، جو بدترین دشمن تھے پہلے فتح مکہ تک، اور یہ مسلمان ہوئی تھی اس زمانے میں جب کہ اسلام بہت مجبور و مظلوم تھا، اور مسلمان ہوئی تھی، ان کے شوہر بھی مسلمان ہوئے تھے، اور دونوں مسلمان ہو کر مظالم سے بچنے کے لیے حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ لیکن وہاں جانے کے بعد چونکہ حبشہ میں سب عیسائی تھے، تو حضرت ام حبیبہ کا جو شوہر تھا وہ دنیا کے اور مال و متاع کے لالچ میں عیسائی بن کر وہاں کی کسی عیسائی عورت سے شادی کر لیا، مرتد ہو گیا۔ اب بیچاری اکیلی ہو گئی، ادھر گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن کا گھر ہے، اور ادھر شوہر مرتد ہو کے چلا گیا ہے، بے سہارا ہو کے رہ گئی۔ حضور علیہ السلام نے حضرت ام حبیبہ سے نکاح فرمایا، بیوہ ہونے کے باوجود، بڑی عمر کی ہونے کے باوجود ان سے نکاح فرمایا، یہ میسیج دینے کے لیے کہ اسلام میں سردار کی بیٹیوں کو بے سہارا نہیں چھوڑ دیا جاتا۔ اس کے لیے حضور علیہ السلام نے ان سے نکاح فرمایا، اور اس کا بہت فائدہ ہوا۔ اور فائدہ یہ ہوا کہ عرب لوگ داماد کی عزت کا خیال کرتے تھے، اور اس وجہ سے اس کے خاندان سے، اس کی قوم سے جھگڑا نہیں کرتے تھے، لڑائی نہیں کرتے تھے۔ اس لیے ابو سفیان کو ہر دفعہ سوچنا پڑتا تھا کہ میرے داماد ہیں وہ، میں ان سے کیسے جھگڑا کروں، میں ان سے کیسے، تو آ کے صلح کی باتیں کرتے تھے۔ اکثر انہوں نے آ کے صلح کروا دی کافروں اور مسلمانوں کے درمیان۔ یہ مصلحت تھی، حضور علیہ السلام کی کوئی شوق نہیں تھا شادیاں کرنے کا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ ان کے شوہر ابو سلمہ بڑے نیک آدمی تھے اور حضور علیہ السلام کے مقرب تھے۔ ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے کئی بچے چھوڑے۔ حضرت علیہ السلام نے ان بچوں کی کفالت اور پرورش کو اپنے ذمے لینے کے لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا، اور اس وجہ سے بھی کہ ام سلمہ علم و فضل والی عورت تھی، اور اگر وہ اسلام کو قریب سے سمجھیں گی تو ان کے ذریعے سے مسلم عورتوں کی تعلیم و تربیت ہو سکے گی۔ چنانچہ ام سلمہ صحابہ میں اصحاب فتویٰ سمجھی جاتی ہیں۔ محدثین نے ام سلمہ کے فتاویٰ جمع کیے ہیں مستقل، بہت بڑی علم و فضل والی خاتون تھی۔ اور حضرت عائشہ کو اس لیے کیا کہ آپ ایک بڑی عالمہ فاضلہ چھوڑنا چاہتے تھے اپنے پیچھے عورتوں میں، مردوں میں تو بے شمار تھے، عورتوں میں کسی بڑی عالمہ فاضلہ کو چھوڑنا چاہتے تھے حضور علیہ السلام۔ اور یہ جتنی عورتیں تھیں ان کی عمر تحمل علم کی عمر نہیں تھی، یعنی اتنی بڑی بڑی عمریں تھیں کہ یہ طالب علم بن نہیں سکتے اور بہت زیادہ علم نہیں حاصل کر سکتے تھے۔ ایک باکرہ کنواری کم سن بچی کی ضرورت تھی، اور اگر حضور کو تربیت دینا ہوتا تو نامحرم کو تو نہیں دے سکتے تھے۔ آپ کے پاس کوئی محرم نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح کر کے اتنی بڑی عالمہ بنایا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 2000 سے زائد حدیثیں روایت فرمائی ہیں، اور حضرت عائشہ صحابہ کرام کے حدیث غلط سمجھنے کی اصلاح کیا کرتی تھی اور ان کو صحیح سمجھایا کرتی تھی۔ حضرت عمر کی مجلس علم میں ایک بات پہ اختلاف ہو جاتا تو حضرت عمر آدمی کو بھیجتے تھے اور کہتے تھے کہ حضرت عائشہ سے پوچھو ان کی کیا رائے ہے، وہ جو معنی بتائیں گے وہی یہاں مانی جائے گی بات۔ چنانچہ حضرت عائشہ کو اتنا بڑا علم کا مقام حاصل ہوا، یہ نبی نے علم سیکھنے کے زمانے کی عمر میں ان کو اپنے پاس رکھ کر تربیت دی۔ ان سے نبی کو کیا فائدہ اٹھانا تھا، اور کیا ان سے دنیا کے اندر عیش کرنا
کرنا تھا اور انجوائے کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کا ایک نکاح بھی اس غرض سے حضور نے نہیں فرمایا، سب اس ملت کے مفاد میں فرمایا، سب کے سب اس امت کی ہدایت کے لیے فرمایا، ان کے نفع کے لیے فرمایا حضور علیہ السلام نے۔ اللہ مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ اپنے نبی کے بارے میں جان سکیں، اپنے نبی کو پہچان سکیں، اپنے نبی کے بارے میں غلط فہمیوں کو اپنے دلوں سے پہلے نکال سکیں۔ جب ہمارے دلوں کے کانٹے نکل جائیں گے، ہم دوسروں کو کھل کر بولیں گے اور ان کے سامنے فخر سے ذکر کریں گے، اور ان کا کوئی اشکال ہے تو ہم جواب دے سکیں گے۔ اور جو سویا ہوا ہے وہ سوئے ہوئے کو جگا نہیں سکتا۔ ہماری ملت اپنے دین سے جاہل ہے، وہ دین سے جاہلوں کو کیسے علم دے سکتی ہے اور کیسے ان کو بتا سکتی ہے؟ اس لیے بھائی اس جانب توجہ دیجئے، فکر کیجئے اور اپنے نبی کو پہچانیے، اور اپنے نبی کے بارے میں جو باتیں دشمنان اسلام نے پھیلائی ہیں اسے اپنے دل کا کانٹا مت بننے دیجئے، اس کا صحیح جواب جانیے اور اپنے دل سے اپنے ڈاؤٹ کو کلیئر کیجئے۔ اگر ڈاؤٹ رہا تو ایک دن یہ کفر بن جائے گا، شرک بن جائے گا۔ اس لیے ڈاؤٹ کو رہنے مت دیجیے، وہیں صاف کیجیے۔ چھوٹے چھوٹے کانٹی کی جھاڑی 2 انگلیوں سے پودے کو اٹھا کر پھینک سکتے ہیں آپ، لیکن اگر یہ درخت بن جائے تو پھر اس کے ضرر سے بچنا آسان نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے ڈاؤٹس کو باقی مت رکھو، مت پالو ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، وحی کے بارے میں، اللہ کے بارے میں ڈاؤٹس مت رہنے دو اپنے دلوں میں۔ اس کو نکالو، اس کو نکال کر ہی ہم مومن کامل بنیں گے، اس سے پہلے ناقص مسلمان رہیں گے۔ اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری اس غفلت کو دور فرمائے، اور سب مسلمانوں کو، بالخصوص کل اس امت کو سنبھالنے کے لیے جن لوگوں کے سر پہ ذمہ داری پڑے گی، یعنی آج کے نوجوان، ان کو اس میں آگے بڑھنا چاہیے، اور بستیوں میں علماء کو تلاش کرنا چاہیے، انہیں پکڑیے، انہیں بٹھائیے، انہیں مجبور کیجئے کہ وہ آپ کو ٹائم دیں، اور آپ اگر ان کی کچھ خدمت کر سکتے ہیں تو کریے، اور نہیں کر سکتے ہیں تو نہ کیجئے۔ ہم ان سے کہیں گے اللہ سے اجر لینے کے لیے بیٹھو اور ان کو سناؤ اور ان کو سمجھاؤ، دنیا میں چاہے پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑے، وہ بھی ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اس لیے آپ کے اندر طلب پہلے ہونا چاہیے۔ آپ کہو ہم 20 آدمی یہ سننا چاہتے ہیں، آپ کہو ہم 40 آدمی یہ سننا چاہتے ہیں اور دین جاننا چاہتے ہیں، ہم علماء کو پکڑ کے لا کے بٹھائیں گے زبردستی۔ الحمدللہ آج ایک نوجوان عالم بھوکا رہ کر بھی کام کرنے کو تیار ہے۔ کل ہی ہم نے علماء کے پورے شہر کی میٹنگ میں ان لوگوں سے تبادلہ خیال کیا، انہوں نے ہاتھ اٹھائے کہ کام اگر ہے ہم تیار ہیں بیٹھنے کے لیے، ٹائم دینے کے لیے، ہم تیار ہیں کام کرنے کے لیے۔ تو کام کرنے کے لیے تیار ہیں علماء۔ آپ لینا نہیں چاہتے ہیں، آپ سیکھنا نہیں چاہتے ہیں، آپ جاہل کے جاہل ہی رہنا چاہتے ہیں، آپ اپنے نبی سے بے خبر رہنا چاہتے ہیں، آپ اپنی آخرت کو جاننا ہی نہیں چاہتے، تو پھر اس کا کیا حل ہے بھائی؟ پھر اللہ کا جو عذاب آ جائے کم ہے ہمارے اوپر۔ اس لیے آپ ارادہ کریں، بستی بستی ارادہ کریں، اور اگر آپ کو نہیں مل رہا ہے کوئی تو رابطہ کریں، ہم فراہم کر کے دینے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے نوجوانوں کو اللہ کے نبی کے بارے میں بتاؤ، سمجھاؤ، علم دو، کتاب کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں۔ یہی تو ہمارے بنیادی عقیدے ہیں۔ یہ درست نہیں ہوں گے تو ایک سیلاب آ رہا ہے شرک کا، اس سیلاب میں بہہ جانا پڑے گا۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔